یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جیسے یوسف نے ایک خواب دیکھا اور جیسے یوسف کے ساتھ والد کی محبت بہت تھی اور اس کے ساتھ برادران حسد کرنے لگے اور ان کے خلاف داؤ پیچ لڑنے لگے، تو اے پیغمبر آپ پر بھی خدا کی رحمت ہے اور آپ کے ساتھ بھی اہل مکہ حسد کرتے ہیں اور آپ کے خلاف ہر طرح ہتھ کنڈے لڑتے ہیں. جیسے یوسف کو وقتی تکلیف اور محنتیں پیش آئی لیکن عاقبت بالخیر رہی اور اللہ نے جو چاہا، جو عزت دینا چاہا، جو نبوت و سلطنت، ان کو حاسدین روک نہ سکے. تو اے پیغمبر آپ کا زمانہ بھی یقیناً ابتلاء و آزمائش کا ہے، اور اے پیغمبر آپ بھی 13 سال مکہ میں اور کچھ سالوں تک مدینے میں مغموم رہیں گے، لیکن انجام بالخیر ہوگا اور ایک نہ ایک دن اس کو فتح کرے گا. اور جیسے یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تن و تنہا تھے، تو اے پیغمبر آپ بھی غار سور میں اپنے غار غربت ابوبکر کے ساتھ تن و تنہا تھے. اور جیسے یوسف کو 10 بھائی مل کر کے بھی فنا نہ کر سکے، تو اے پیغمبر آپ کو بھی یہ مکہ والے اور سارا جہان راستے سے ہٹا نہیں سکتے. اور جیسے یوسف علیہ السلام قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ناحق غلام بنا دیے گئے اور حضرت سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور عزیز مصر نے بازار سے خریدا اور یہ سب سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اے پیغمبر آپ بھی مدینہ سے مکے کے لیے روانہ ہوں گے اور یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ مدینہ پہنچ کر وہاں میرا کیا حال ہوگا. ہر مسافر یہی سوچتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے. اور اے پیغمبر جس طرح یوسف علیہ السلام کی قید و بند تکلیف و محنت ختم ہو کر اللہ نے ان کی ہر طرح عفت، عزت، عصمت، صداقت بحال کی، اور آخرکار ایک دن آیا کہ وہ نبوت کے ساتھ مصر کی سلطنت پر فائز تھے. تو اے پیغمبر آپ کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی نجابت، آپ کی حقانیت، آپ کے اللہ کے ہاں محبوبیت اور منصوریت اور غانمیت ایک نہ ایک دن سامنے آئے گی. اور بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، حدیبیہ کے میدان میں آپ سرخرو ہو کر کے اللہ کی دی ہوئی عزت کے ساتھ متشرف ہوں گے. اور اے پیغمبر جس طرح یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے مجرم بھائیوں کو فرما رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر لے. تو پیغمبر اس طرح مکہ فتح ہو چکا ہوگا اور مشرکین سامنے بیٹھے ہوں گے اور آپ دریافت فرما رہے ہوں گے کہ بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ. تو وہ کہیں گے ہم عبید ہیں اور آپ سرکار ہے، ہم غلام ہیں اور آپ آقا ہے، ہم نے ظلم کیے ہیں اور آپ نے صبر کیا ہے، آپ جو چاہیں سزا سے دے سکتے ہیں. تو آپ فرمائیں گے اقول کما قال اخی صالح یوسف بن یعقوب، میں وہی بات کرتا ہوں جو میرے روحانی اور میرے سلسلے نبوت کے بھائی حضرت یوسف نے مجرم بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے فرمائی تھی لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام تم پر نہیں ہے، سب کے سب معاف ہو. تو پیغمبر یوسف کا قصہ آپ کی تسلی کے لیے ہے، اور پیغمبر یوسف کے واقعات اور حیات کے مراحل، امتحان کے مرتبے اور آخرکار کامیابی کا سر مکتوم یہ آپ کے احوال پر 100% منطبق ہے. اور یہ صورت آپ کے احوال پر شیرین بیان ہے، اور یہ صورت آپ کی مرتبت اور بزرگی آشکار کرنے کے لیے تریاق ہے، اور یہ صورت مبین ہے آپ کے کمالات اور عظمتوں کے لیے. اے پیغمبر جیسے یوسف بھی متصرف و غیبدان نہیں تھے اور ان کے والد بھی، اسی طرح آپ بھی اور سارا جہان بھی غیبدان نہیں ہے. غیب جاننے والا ایک اللہ ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. گزشتہ سورت آراف کے اخیر میں ایک آیت آئی تھی
وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. آپ فرمائیے کہ اگر میں علم غیب جانتا تو بہت خیر جمع کر لیتا اور کوئی تکلیف نہ پہنچی. تو دیکھو یعقوب پیغمبر ہے لیکن غیب دان نہیں ہے تو کتنی تکلیفیں پہنچی. اور یوسف آگے چل کر نبی بننے والے تھے مگر غیب دان نہیں ہے تو کتنی تکلیفیں پہنچی. اور پیغمبر آپ سید العرب والعجم ہے، سید الرسل والنبیین ہے، سید الاولیاء والمتقین ہے، سید الغرر المحجلین یوم الدین ہے. سب سعادت اور مرتبے آپ پر ختم ہے لیکن غیردان نہیں ہے. تو 13 سال مکہ میں پریشان اور چند سال تک مدینے میں بھی بے چین رکھے گئے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اللہ سورت مصدر ہے حروف مقطعات پر. الف لام را انا اللہ ورا تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کھل کر بیان کرنے والے کی. جب کتاب کی صفت مبین آ جائے تو سمجھو کہ اس میں دلائل نقلیہ ہے، اور جب صفت حکیم آ جائے تو سمجھو کہ دلائل عقلیہ ہے. اللہ ایک ایسی کتاب جو بیان میں اول نمبر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو. عربی پڑھنے سے عقل بڑھتی ہے. علماء کی عقل دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. یک من علم را 10 من عقل باید فارسیان بھی گوئے. 1 من عقل کے لیے 10 من، 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اگر اس علم کو ایک خوبصورت انسان مان لے تو عقل اس کے لیے لباس ہوگا، کرتا شلوار، ٹوپی و پگڑی. اور جس طرح بغیر لباس کے انسان متحمل نہیں ہے، خواہ وہ بیٹا ہو، بھائی ہو اور کوئی عظیم قریب ہو، اس طرح بغیر عقل کے علم کا استعمال نہیں ہوتا. اور گل محمد عقل لو یا خزانہ دا او چه خزانہ چاہا سوی بادشاہ بوی. گل محمد عقل تو بڑا خزانہ ہے، اور جس کو خدا نے عقل لی ہے وہ سلطنت کرے. خزانہ جس کو دیا ہے. عقل کے ذریعے انسان جیسے کمزور ہاتھی کو پکڑتا ہے، عقل کے ذریعے شیر کو پنجرے میں بند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے. اور اس میں 3 روایتیں آئی ہے. ایک یہ اول ما خلق اللہ العقل. دوسری روایت یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم. روافض چونکہ اسانید علم سے محروم ہے تو ان کے نزدیک اول ما خلق اللہ العقل یہ متواتر و متوارث ہے، ان کی کتابوں میں ہے. اہل سنت قاطبتاً متفق ہیں کہ عقل بڑی نعمت و خزانہ ہے، لیکن اس قسم کی کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچ رہی ہے. اور اول ما خلق اللہ القلم ابو داؤد شریف کی حدیث معتبر ہے اور یہی درست اور صحیح ہے. اور تیسری روایت یہ ہے اول ما خلق اللہ الروح. روح نور کے
کے معنی میں ہے اور نور روح کے معنی میں ہے. علی القاری لکھتے روح ہوئے نور ہو نور ہوئے روح لأن الارواح نورانیت. ائمہ حدیث جو کتب حدیث میں ایک باب رکھتے ہیں، باب کیف کان بدء الخلق، کیف کان بدء الخلق، مخلوقات کیسے پیدا ہوئی ہے، اس میں یوں بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسانید صحیح نہ ہونے کی وجہ سے محدثین اس کو لاتے نہیں ہیں. عقل کی ضرورت، عقل کی افادیت، عقل کی اہمیت قرآن و سنت اور انبیاء کے علوم سے اور معاملات سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو 7 صفات کمال کی دی ہے. ان میں ایک کمال عقل ہے. ہر رسول اور نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑے عاقل ہوتے ہیں، کامل العقل. انبیاء بڑے باحیا ہوتے، کامل الحیا. انبیاء بڑے بردبار ہوتے ہیں، بڑے سنجیدہ اور متین ہوتے ہیں، موقف پہ ڈٹنے والے ہوتے ہیں، کامل الحلم. کامل العقل، کامل الحلم، کامل العلم. کامل العقل، کامل الحیا اور کامل العلم، یہ 3 تو یہ ہو گئی. 4 وہاں سے صباحت، شجاعت، عبادت، سخاوت. علم اور حلم ہم معنی ہے. حلیم علیم ہوتا ہے اور علیم حلیم ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر میں کی صفت میں کبھی حلیم آتی ہے، کبھی علیم آتی. حلیم کی صفت قرآن کریم میں حضرت اسماعیل کے لیے ہے اور علیم کی صفت اسحاق کے لیے ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن عربی زبان ہے. عرب یا عرب، ایک شخص گزرا ہے جو عربی بولتا تھا، وہ یہ عرب تھا، اور جو عربی بھول گیا تھا اس کو کہتے تھے یعصب یعصب. اور جن کے بہت بیٹے ہوتے تھے ان کو کہا یعقوب. عاقب، اس کی ایڑیاں بڑی مضبوط ہے. عاقب لہو عاقب اے لہو ولد، ما عقب شیئا ما ترک ولدا. اس لیے عربی میں بیشتر اسامی مضارع کے صیغے میں ہے، اور اس میں تفاعل بھی ہے تاکہ اللہ انہیں قائم رکھے.